نے چن لیا ہے، پیارا بنا لیا ہے، دلارا بنا دیا، یہ اختیار اللہ ہی کا ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنے اختیار میں سے کچھ اختیار عطا فرما دے۔ میدان غوث اعظم، میدان سیدنا پاک، حضور امام ملت، اولاد غوث اعظم، شہزادہ سیدنا پاک، نعرہ تکبیر، نعرہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله۔ درود پاک کا نظام پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی اللہ وسلم و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ۔ سرکار غوث پاک کے نام کی رٹ آپ کی زبان پر جاری ہے۔ غوث اعظم کو محبوبیت اور مقبولیت ملی اس لیے کہ آپ کا رب فرماتا ہے قرآن اللہ کی بولی کا نام ہے۔ یہ قرآن جو آپ کے گھروں میں ہے، مسجدوں میں ہے، یہ تو اس کا عکس ہے۔ اصل قرآن خدا کی بولی، آپ کی بولی فنا ہو جائے گی، مٹ جائے گی، اور رب کی بولی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی۔ جس طرح رب کی ذات ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، قدیم ہے، ویسی اللہ کی بات بھی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، قدیم ہے۔ وہ پیدا نہیں ہوئی، غیر مخلوق ہے، قدیم ہے، اور اسی کے بارے میں قرآن فرماتا ہے من کان عدوا لجبریل فإنه نزل على قلبك، جبریل نے اللہ کی بولی نبی کے دل کو اتاری۔ إنه لتنزيل من رب العالمین نزل به روح الامین، بے شک اللہ کی بولیاں رب کی طرف سے اتاری گئی ہیں جسے روح الامین روح الامین حضرت جبرائیل لے کر کے آئے۔ تو خدا کی بولی قرآن ہے، اور قرآن فرماتا ہے من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب۔ یہ تو سورہ طلاق 28ویں پارے میں فرمایا، اور سورہ مریم میں فرماتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اٹل حقیقت ہے، دنیا بدل جائے لیکن اللہ کا کلام نہیں بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سچا مومن ہے اور نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کو اپنی محبت عطا فرمائے گا۔ تو غوث اعظم کو اللہ نے اپنی محبت عطا کی، کیوں؟ اس لیے تو خدا کے نیک بندے تھے، اس لیے اللہ نے انہیں اپنی محبوبیت عطا فرمائی۔ اور حدیث پاک میں آیا اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو جبریل امین کو ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے فلاں کو محبوب بنا لیا اور تم بھی محبوب بنا لو۔ اور جبریل امین آسمانوں کے فرشتوں کو پکار کے کہتے ہیں کہ اللہ نے فلاں کو اپنا محبوب بنا لیا، میں نے بھی بنا لیا اور آپ بھی بنا لو۔ پھر اس کی محبوبیت زمین میں رکھ دی جاتی ہے اور زمین میں ایسی رکھ دی جاتی ہے کہ حدیث پاک میں آیا کہ خیر کی تعلیم دینے والے یعنی جو اچھے لوگ ہیں
اللہ کے ایسے پیارے ہوتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کی تہ میں اور چوٹیاں سوراخوں میں ان کے لیے رحمت کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کا ایسا محبوب بندہ بن جاتا ہے کہ آسمان سے لے کے زمین تک، فرش عرش سے لے کے فرش تک وہ سب کا محبوب ہو جاتا ہے، یہاں تک مچھلیوں کا محبوب ہو گیا، چوٹیوں کا محبوب ہو گیا۔ سرکار غوث پاک کی محبوبیت اور مقبولیت، بندے رسول ہیں، دلارے پیارے، حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے بندے ہیں، دلارے ہیں، پیارے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے جس کا ماننا ایمان اور نہ ماننا کفر۔ حضرت عیسیٰ نے کہا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ میں مٹی کا پرندہ بناؤں گا، طوطا مینا مور بازار میں پلاسٹک کے بکتے ہیں، پلاسٹک جب نہیں تھا تو مٹی کے بنائے جاتے تھے طوطا مینا مور۔ میں مٹی کا پرندہ بناؤں گا طوطا مینا مور، اور اس میں پھونکوں گا تو رب نے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ میری پھونک سے مٹی کا پرندہ زندہ ہو کر ہوا میں اڑنے لگے گا۔ یا تو قرآن غلط ہے، معاذ اللہ، ماننا پڑے گا کہ قرآن غلط ہے۔ قرآن تو کہتا ہے تو ولی کو یہ اختیار دیا گیا ہے، رب نے چن لیا ہے، پیارا بنا لیا ہے، دلارا بنا دیا، یہ اختیار اللہ ہی کا ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنے اختیار میں سے کچھ اختیار عطا فرما دے۔ تو تم تو اللہ کے اختیار کو محدود کر رہے ہو کہ اللہ کے اختیار ہی نہیں کہ کسی کو اختیار کرتا۔ اللہ کی حق حاصل ہے کہ وہ جسے چاہے اپنے اختیار میں سے اختیار عطا کرے۔ اللہ کا اختیار از خود ہے، ذاتی ہے، اور بندے ولی اللہ کے پیارے اور دلارے کا اختیار اللہ کا عطا کیا ہوا عطائی ہے۔ آگے فرمایا ابرئ الحق والابرص، آگے فرمایا وہی موت باذن اللہ، میں مردے کو اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے زندہ کروں گا۔ مردے کو کوئی زندہ کر سکتا ہے؟ زندہ کرنا تو اللہ کا کام ہے، اور کوئی یہ دعویٰ کرے تو یہ شرک ہے دیوبندیوں کی زبان میں۔ لیکن قرآن کہتا ہے، عام انسان نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے وہی الموت باذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ رب نے مجھے کوئی اختیار دیا ہے کہ میں مردے کو چاہوں تو زندگی عطا کر دوں۔ آپ نے دوپہر میں کیا کھایا؟ اپنے گھر کھچڑی کھایا کہ بھات کھایا، پلاؤ کھایا کہ بریانی کھایا، کسی کو پتہ نہیں۔ دوپہر میں آپ نے پرسوں ترسوں کیا کھایا تھا، یہ غیب کی بات ہے۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں انبئکم بما کنتم وما تدخرون، رب نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں تمہیں بتا دوں کہ تم گھر سے کیا کھا کے آئے ہو، کھچڑی کھایا کہ بھات کھایا۔ تو جب حضرت عیسیٰ کے علم کا حال یہ ہے تو سید الانبیاء کے علم کا حال کیا ہوگا؟ جب حضرت عیسیٰ کے اختیار کا عالم یہ ہے تو سید الانبیاء کے اختیار کا عالم۔ سرکار غوث پاک اللہ نہیں ہے، لیکن رب نے چن لیا تو اختیار والا بنا دیا، پاور والا بنا دیا۔ یہ ذہن میں رکھ لیجیے کہ آپ اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، خدا سمجھ کے ان سے نہیں مانگتے، بلکہ خدا والا سمجھ کے، اور یہ سمجھتے وہ مانگتے کہ ان کی بارگاہ سے جو ملے گا واسطے میں اللہ کی بارگاہ سے، یہ واسطہ کی وسیلہ۔ آپ نے حضرت علامہ منظر حسین صاحب کی بہت ہی اچھی سرکار غوث پاک کی شان ملائی، اس بدت سے آپ بدھے ہوئے ہیں۔ نسبت آپ نسبت کا احترام کیجیے، نسبت کا احترام کیجیے۔ آپ احترام نہیں کرتے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ سلسلہ لگا رہتا ہے۔ آئندہ سال سے اس پر سختی میں کروں گا۔ انٹری اسی کو ملے گی جو میرے پروگرام سے نفرت کرتا ہے، اور جو میرے پروگرام میں شرکت سے نفرت کرتا ہے، بازار ڈھونڈنے کے لیے آیا ہے، اس کو یہاں انٹری کی قطع نجات نہیں ہے، وہ جھولا
वाले कहीं और जाकर के अपना ठिकाना बनाए। सरकार मुनसिपात पीरान पीर के सिलसिले में जब आप जुड़े हैं तो आपको निस्बत का एहतराम करना चाहिए, निस्बत का एहतराम करना चाहिए। कपड़ा दुकानों में रहता है, आप चूमते हैं तो दुनिया कहती है पागल है, और उन्हीं कपड़े में से आधा गज लाइए कुरान शरीफ से लपेट दीजिए, कपड़ा कुरान से निस्बत पा गया तो उसे जुज़दान कर दो। कुरान पढ़ने के लिए उठाते हैं तो पहले जुज़दान चूमते, वही कपड़ा दुकान में था तो चूमते ना थे, और कपड़े ने कुरान से निस्बत हासिल की तो कपड़ा भी इज्जत वाला बन गया, अजमत वाला बन गया, कपड़े की तकदीर समझ गई। सरकार मुनसिपात को खुदा नहीं समझती, नबी पाक को अपना खुदा समझती। खुदा एक है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अंबिया औलिया जो कुछ भी उनके इख्तियारात